ابلیس کا جو کفر تھا، اب لوگ کہیں گے کہ صرف ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو یہ عملی نافرمانی ہوئی، اس نے کفر تو نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف دلیل پیش کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف دلیل پیش کرنا اور کہنا کہ میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ کی صفت یہ ہے کہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے، لہذا میرا درجہ بڑا ہوا ہے، میں بڑا ہوں۔ تکبر اللہ کی خاص صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اسے کھینچتا ہے میں اسے ختم کر دیتا ہوں، میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ حدیث قدسی ہے۔ لہذا شیطان نے صرف سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے خلاف اپنی بات کو رکھنا، اللہ کے سے مقابلہ کرنا گویا، جبکہ فرشتوں میں کا سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا عالم تھا اور فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ گمراہ کیوں ہوا، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حب جاہ، مرتبہ، کہ میں بڑا ہوں، میں کیسے جھک جاؤں گا آدم کے سامنے، تو یہ چیزیں اس کو ختم کر دی، اس چیز نے اس کو ہلاک کر دیا۔ لہذا جب اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کسی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تائید حق، اللہ کی مدد کسی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کا ہر عمل جو ہے اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ آدمی اپنے کسی عمل اور کوشش سے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا اب اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود قرار دے دیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب شیطان زمین میں اتار دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام کو کیسے بہلایا پھسلایا؟ آدم علیہ السلام کو ضروری نہیں تھا کہ انسان کو بہلانے کے لیے وہ شیطان وہیں پر آئے، ضروری نہیں، بلکہ دل کے اندر خیال ڈال دیا، دل میں خیال ڈال دیا، اور دل میں خیال ڈالتے ڈالتے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں آئیں اور وہاں آ کر یہ حرکت کریں، درخت کے قریب جائیں اور وہاں جا کر وہ حرکت کریں۔ لہذا اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم وہاں مت جاؤ، قریب مت جاؤ، لیکن اس نے بہکایا، ان کو لغزش میں ڈال دیا، تو وہ اس لغزش میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ کر ان سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ دیکھو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب علماء یہاں بتاتے ہیں کہ آدمی کی جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے، اللہ رب العزت کا انداز یہ ہے کہ اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ گناہ سے اللہ نے روکا ہے تو گناہوں کے قریب جائے گا کہ جو چیز گناہ کی طرف کھینچتی ہو، پھر وہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، پھر یہ ہوگا کہ وہ گناہ کر دے گا۔ گناہ سے نہیں روکا گیا، بلکہ گناہ سے قریب جانے سے بھی روکا گیا، اس لیے کہ قریب جائے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں جو ہے شیطان بہلا دے، پھسلا دے اور تمہیں لغزش میں ڈال دے۔ لہذا ایسے ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے اب انہیں حکم دیا گیا، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا کہ اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت سے ان کو نکلنے کا ایک موقع شیطان نے لغزش میں ڈال کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ حالانکہ شیطان نے نہیں نکالا، ان کی اس لغزش کی وجہ سے اللہ نے ناراض ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ دیکھو اسکن انت وزوجک الجنۃ، جنت میں رہو۔ اسکن کے معنی آتے ہیں سکونت کے،
رہنا، یعنی اپنا گھر بنا لو، یہ نہیں کہا اللہ نے جنت میں، کہا کہ رہو، جب تک رہنا ہے رہو۔ کا مطلب یہ ہوا کہ جنت تمہارے لیے چند روزہ ہے، جنت کے بعد پھر دوبارہ تمہیں دنیا میں آنا ہے۔ اور علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ ہے، اور بیوی کے ذمہ یہ ہے کہ بیوی وہیں رہے جہاں شوہر نے گھر بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کی پسند نہیں ہے، بیوی کی مرضی نہیں ہے، میں وہاں نہیں رہوں گی، نہیں، بلکہ وہیں رہے گی جہاں پر شوہر رہے گا۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ تم بھی رہو، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم دونوں رہو۔ اسکن انت وزوجک، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی رہو اور آپ کی بیوی بھی۔ کیا مطلب؟ آپ جہاں رہیں گے وہیں آپ کی بیوی بھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں رہو اور تمہاری بیوی کہیں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ تم وہیں رہو گے جہاں رہنے کا ہم نے تم کو حکم دیا ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے بتا دیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، فراخت کے ساتھ کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ایک ایسا نہیں کہ جنت میں رہنا ہو تو یہیں پر رہنا ہے، آگے نہیں نکلنا ہے، اب جو ہے وہیں پر رہو یا جنت میں کسی بھی جگہ میں چل پھرو، جہاں جو چیز پسند آ جائے اس چیز کو تم کھا لو، اس چیز سے تم فائدہ اٹھا لو، لیکن بتا دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور میں نے بتا دیا کہ وہ درخت بعض مفسرین نے لکھا ہے انگور کا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا تھا، بعض نے زیتون اور انجیر کا بتایا ہے۔ لہذا اب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور شیطان کے کہنے کی وجہ سے وہ وہاں چلے آئے، اور اس درخت کے دوسری آیتوں میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ چیز کھا لی، تو اس چیز کے کھانے کی وجہ سے ان پر جو کپڑا تھا وہ کپڑا نکل گیا، اور وہ ایک دوسرے سے چھپانے لگے۔ اور اس نے دوسری آیت میں بتایا، شیطان نے بہلاتے پھسلاتے ہوئے یہ کہا تھا، ان دونوں کو قسم دلایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، انی لکما وقاسمہما انی لکما ناصحین، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا بھلائی چاہتا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بھی کوئی انسان تھے، باتوں میں آ گئے، باتوں میں آنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو کھا لیا، تو شیطان کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے اب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب چونکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، لہذا جیسے ہم نے شیطان کو دھتکار دیا ہے، اب وہ شیطان تو جہاں چاہے رہے گا، لیکن اب تمہیں زمین پر رہنا ہے۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب جنت میں تمہارا رہنے کا موقع نہیں رہا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب لہٰذا اسی لیے علماء نے لکھا ہے اب دنیا میں آنے کے بعد بھی جنت جیسی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دی گئی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی ہوئی، اور سب سے پہلا قتل ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، سب سے پہلا قتل وہی تھا۔ تو ماں باپ کو بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بچوں کی آپس کی دشمنی سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کسی جگہ رہتا ہے تو وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، چند روزہ زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں ایک مدت کے لیے ہم نے وہاں کچھ سامان بھی تمہارا رکھ دیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ ایک متعین ایک مقدار ہمارا ہے کہ کس کو کتنے دن ہمیں دنیا میں رکھنا ہے، اتنے دن ہم رکھیں گے، پھر اس کے بعد تمہارا سب کچھ گھر بار سب کچھ چھوڑ کر تمہیں آنا پڑے گا، اور سارا سب کچھ دنیا کے اندر چھوڑ دو گے، اور تمہیں یہاں پر لوٹ کر آخرت کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اس میں جو باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، کچھ اور باتیں باقی رہ گئی ہیں اس آیت کے متعلق، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔